बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एक स्टोरी ये है कि क्या राजा रियाज के बाद तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नाम वो भी नून लीग में जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, फैसल वोडा साहब नेशनल टीवी पर बैठ के जो ऑल फॉल बक रहा है, जो जिस तरीके से जो उसके मुंह में आ रही है उसको कोई नहीं रोकने वाला, इस पर भी बात करेंगे। और ये आपने ज़रूर सुनना है कि फैसल वोडा साहब नेशनल टीवी पे बैठ के मुसलसल क्या कह रहा है। ये बात आपके, अगर आपने नोट की है, मुझे नहीं पता कि आपने नोट की है, और अगर नहीं की तो मैं आज आपको बता रहा हूँ और कोट अनकोट बताऊँगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप शशदर रह जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं, सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहें। व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ये ख़बरें, ये चस्के, सब कुछ साथ साथ चलती रहें और साथ साथ ये अल्लाह का काम भी चलता रहे। और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर ज़रूर लगाइए और दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। पानी, सिर्फ पानी मांग रहे हैं वो। मैं सिर्फ आपके सामने चंद चीज़ें रखना चाहूँगा। कल नवाज शरीफ साहब का बयान आया, वो बयान बहुत अहम है। उस बयान में उन्होंने कहा कि मुझे हटाने में 4 जजेस और 2 जर्नैलों का किरदार है। ठीक है, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए। उन्होंने जनाब जनरल बाजवा का भी नाम लिया, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया, उन्होंने साकिब निसार का भी नाम लिया, खोसा का भी नाम लिया, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। और आपको पता है वो जजेस में कौन कौन, वो जो 5 पैनमा वाले थे उनमें वो वही उनका, उनसे भी मुराद थी। तो खैर, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हिसाब देना होगा, और साथ साथ ये भी कहा नवाज शरीफ साहब ने कि अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं चलेगा। लेकिन एक बात उनके बयान में, एक चीज़ थी, उन्होंने कहा कि किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है। ये मुख्तलिफ मीडिया पर जो कोट हुआ, जो बताया गया, जो सुनाया गया, जो वगैरह, ठीक हो गया। किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, ठीक है। किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं, नवाज शरीफ। ठीक, इसी को कोट करके साथ अटैच करके ज़रा सुनते जाए, मैं बहुत चबा चबा के बोल रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पाकिस्तान नीड्स हीलिंग, थैंक यू। नवाज शरीफ के इसी बयान को कोट करके कि किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, ठीक है ना, फवाद चौधरी ने ये लिखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत पॉजिटिव मुस्बत एटीट्यूड है, ये मुस्बत रवैया है। पाकिस्तान को इसी किस्म की हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग यानी कि ज़ख्मों को मुंदमिल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इसी किस्म के जज्बे की, इसी किस्म की सोच की ज़रूरत है। और साथ हैशटैग लगाया थैंक यू, यानी नवाज शरीफ को वो थैंक यू कह रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा ना कि किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, तो फवाद चौधरी ने उसके जवाब में बोला कि नवाज शरीफ साहब शुक्रिया, पाकिस्तान को इसी किस्म के रवैये की ज़रूरत है, इसी किस्म के पॉजिटिव एटीट्यूड, इसी किस्म के मुस्बत रवैये की ज़रूरत है। अब समझ आ गया आपको, ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ, एक साहब हैं इमरान अफजल राजा साहब, ये बाहर होते हैं, ये फ्रीलांसर भी हैं, ये रिपोर्टर भी हैं। इनके अपना उस पर लिखा हुआ है, 24 न्यूज़ से भी रिलेटेड है, पहले भी रहे होंगे। तो खैर, ये ट्विटर पे भी बहुत ही एक्टिव हैं। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए इमरान अफजल राजा ने लिखा कि बूट वालों के ही चमकाएं
وہ کسی نہ کسی پارٹی میں فٹ کر دیں گے۔ یہ فواد چودھری پر انہوں نے ہٹ کی، انہوں نے طنز کیا کہ بوٹ والوں کے ہی چمکائیں، وہ کسی نہ کسی پارٹی میں فٹ کر دیں گے، ورنہ پٹواریوں نے تو مارنا کم گھسیٹنا زیادہ ہے۔ اب عمران افضل راجہ کو دوبارہ فواد چودھری نے جواب دیا، اور فواد چودھری نے کہا کہ راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان آنا نہیں، ہم نے کہیں جانا نہیں، لہٰذا ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ تلخیاں کم نہ ہوں، یہاں معاملات خراب تر ہوں گے۔ آپ کی تلخیوں کی بھی وجہ ہوں گی، لیکن سیاست میں اتنی تلخی سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نواز شریف تلخی کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ یہ فواد چودھری نے اس عمران افضل راجہ کو باقاعدہ جواب دیا، ٹھیک ہے نا، کہ نواز شریف کو میں نے شکریہ اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے سیاست میں تلخیاں کم کرنے کی بات کی ہے، اس وجہ سے نواز شریف کو شکریہ کہا۔ آپ تو بیٹھے ہیں باہر، اور باہر بیٹھ کے آپ کی بھی ہوں گی تلخیاں، ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے، اگر یہاں سیاست میں تلخیاں کم نہ ہوئیں تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے ہبہ فواد صاحبہ یعنی فواد چودھری صاحب کی بیگم نے جواب دیا شہباز گل کو۔ شہباز کسی نے ٹویٹ کیا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، باقی بھی کچھ لوگ تھے، جیسے ہی شہباز گل نے بات کرنی شروع کی تو فواد چودھری اور باقی رہنما چلے گئے۔ ابھی یہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی، وہ چلے گئے، ٹھیک ہو گیا نا جی، پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی، وہ چلے گئے۔ اسی پریس کانفرنس کو کسی نے کوٹ کر کے اس کا ایک ٹکڑا، ایک ویڈیو کلپ، وہ کہا کہ جی شہباز سارے چھوڑ گئے لیکن شہباز گل صاحب بڑے وفادار ہیں۔ تو شہباز گل نے اس کو جواب دیا کہ جی جناب ہم تو وفادار ہیں، ہم کبھی بھی مشکل وقت میں خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ، اور خان صاحب کو مشکل وقت میں چھوڑنا بھی نہیں۔ ہبہ فواد صاحبہ نے ان کو شہباز گل کو جواب دیا، شہباز گل کو، کہ شہباز گل صاحب باہر بیٹھ کے وفاداری نبھانا بڑا آسان ہوتا ہے، اگر آپ اتنے ہی وفادار ہوتے تو آج اٹک جیل کے سامنے کھڑے ہوتے، اٹک جیل کے باہر کھڑے ہوتے، امریکہ میں بیٹھ کے وفاداریاں نبھانا بڑا آسان ہوتا، اور یہ بڑی صحیح بات ہے۔ یہیں پاکستان میں بیٹھ کے یہاں پر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے اور وہاں بھاگ جانا، نس جانا، جیسے عادل راجہ نس گیا، جیسے معید پیرزادہ نس گیا، جیسے صابر شاکر نس گیا، جیسے شاہین صبائی نس گیا، پتہ نہیں کس کس کا میں نام لوں، جیسے شہباز گل نس گئے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، مثلا وہ وہاں نس جانا ایک اور بات ہوتی ہے، وہاں بھڑکے مارنا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ رہ کے یہاں پہ یوتھی بھڑکے مارتے ہیں، دوسرے دن معافی مانگ لیتے ہیں، ان کا معافی کا پیغام آ جاتا ہے۔ یہ بڑی، اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ فواد چودھری صاحب راجہ ریاض صاحب کے بعد نون لیگ جا رہے ہیں۔ اب وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اس کا نہیں، وہ بعد کی بات ہے، اور اگر جاتے سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے میں جاتے رہتے، میں نے کل آپ کو راجہ ریاض کے بیانات سنائے، اس سے سخت بیان شاید نہیں دیے ہوں گے فواد چودھری نے، اگر دیے بھی ہوں گے تو اسی طرح کے بیان دیے ہوں گے۔ جب ایک راستہ کھل گیا ہے کہ راجہ ریاض جا سکتا ہے تو پھر فواد چودھری بھی جا سکتا ہے، تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے کل کو اگر خان صاحب بھی چلے جائیں تو وہ ہر کسی کا اپنا میٹر ہے، کوئی کسی جماعت کا کسی بھی طریقے۔ لیکن میں اب جو آپ کے سامنے معاملہ رکھ رہا ہوں یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ کل میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ، اب بھی پروگرام پڑا ہے، آپ دیکھیں، اس سے کیا آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا، کیونکہ وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں فیصل واؤڈا صاحب نے بات کی ہے، اور یہ کل کی بات ہے، اس کو جو ہے نا یوٹیوب پہ پروگرام پڑا ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا اور سب کچھ، وہ ایک پروگرام میں نہیں، وہ مسلسل کئی پروگرام میں، لیکن کل حادی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ سخت باتیں انہوں نے کی ہوں۔ پروگرام میں حامد میر صاحب تو میزبان تھے، آپ کو پتہ ہے ان کا پروگرام کیپٹل ٹاک، عابد زبیری صاحب
وہی عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ نئے چیف جسٹس کو پالش بھی کر رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کو وہی جو ہے نا اپنا ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑا باصول جمہوری اور آئین پر چلنے والا چیف جسٹس آ گئی ہے۔ اب ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے پالش کرنا شروع کر دیا۔ کل یہی لوگ تھے جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو ہٹانے کے درپے تھے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ حامد میر صاحب جیسے مہان صحافی وہ اس کو بھی پروگرام میں لیتے ہیں کہ وہی عابد زبیری جن کی آڈیو لیک ہوئی اور وہ جناب بینچ فکس کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ کہہ رہے بینچ فکس، ان کی آڈیو لیک یعنی پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اور باقی بھی اس طریقے سے، اور وہ پھر جو ہے نا وہ کہہ رہے یہ فلاں کے پاس ہی لگے گا۔ پھر عبدالقیوم صدیقی صاحب کے ساتھ دوسرے وکیل کی ہوئی، انہوں نے بھی کہا۔ تو اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حامد میر صاحب کو یہ کہنا ہے بھائی آپ اپنی پہلے وہ آڈیو کا بھی تو کم از کم کو کریں، کیونکہ آپ تو بینچ فکسنگ کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ اگر وہ آڈیو آپ کی ہے یا نہیں ہے، آپ پہلے اس کا تو کریں کو فورنزک آڈٹ ہو، لیکن روز ہی ان کو بلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خیر، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی مجبوری ہوگی یا ان کی اپنی چوائس ہوگی، اس میں ہم کو۔ عابد زبیری صاحب تھے، اسی پروگرام میں فیصل ووڈا تھے، اور حامد میر کے اسی پروگرام میں نون لیگ کے رانجھا صاحب، بیرسٹر شاہ نواز رانجھا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ نون لیگ کے بہت ہی سرکردہ رہنما ہیں، اور پچھلے دنوں غالباً وہ ادھر لندن بھی گئے ہوئے تھے شاید، اگر میں بھول نہیں رہا تو، وغیرہ۔ اپنا حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ سارے بیٹھے تھے۔ فیصل ووڈا صاحب کی باری آئی پہلے تو فیصل ووڈا صاحب شروع ہو گئے کہ جناب یہ جو ہے نا 18 سیاسی، اچھا یہ اسی چیف جسٹس صاحب سے بات شروع ہوئی، تو چیف جسٹس صاحب سے کہ جی اس وقت فیصل ووڈا فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے 2 ہیرو ہیں، پاکستان کی امیدیں ان 2 سے لگی ہوئی ہیں، ایک چیف جسٹس سے اور ایک آرمی چیف سے، ٹھیک۔ یہاں تک کہنا کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا۔ حامد میر صاحب نے یہ ان سے نہیں پوچھا فیصل ووڈا سے کہ ابھی کل کی بات ہے آپ کی جماعت نے اسی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا، آپ اتنے مہان ہوتے تو آپ نکل جاتے کیبنٹ سے، بھائی آپ اتنے ایماندار جج کے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ حامد خان نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں نے جا کے بنی گالہ میں عمران خان کو کہا تھا کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہو، آپ اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کہ بہت ہی ایماندار ترین جج ہیں، اس کے خلاف آپ نے ریفرنس بھیجا ہے، یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور حامد خان کے بقول تو انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان مجھ سے ناراض ہو گئے، پھر مجھے نہ بلایا نہ میرے سے بات کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بھی اتنے مہان ہوتے تو آپ کیبنٹ سے نکل جاتے، لیکن اس وقت آپ جنرل فیض حمید کے بوٹ چاٹ رہے تھے، چونکہ جنرل فیض حمید نے ہی یہ ریفرنس بھجوایا تھا، اور آگے آپ نے آنکھیں بند کر کے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ آنکھیں بند کر کے آپ نے آگے ریفرنس بھیج دیا قاضی فائز عیسیٰ کے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ آ گئے ہیں تو آج آپ جوتے چاٹنا شروع کر دی، آج آپ نے پالش کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا رویہ ہے، آپ کا وتیرہ ہے، بہت پرانا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج آپ ہر پروگرام میں جنرل فیض کے گلے شکوے کر رہے ہیں، ان پہ لان تان کر رہے ہیں، کل تک آپ جنرل فیض کے بوٹ چاٹ رہے تھے۔ یہ آپ کو ذرا ہر کسی کو پتہ ہو، اور یہ پتہ ہونا بھی چاہیے۔ فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں حامد میر کے پروگرام میں کہ 2 ہیرو ہیں، ادروائز یہ جو باقی ہے نا پاکستان کی یہ 18 سیاسی جماعت، یہ سن لیجئے گا اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو، پروگرام پڑا ہوا ہے، یہ سن لیجئے گا، یہ جو 18 سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو بے ایمان لیڈر ہیں، یہ فیصل ووڈا، یہ جو 18 سیاسی، فیصل ووڈا صاحب فرماتے ہیں کہ حامد میر کے پروگرام میں کہ یہ جو 18 سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو بے ایمان، ابھی ذرا حوصلہ رکھیے گا، سنیے گا کہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے کیا کہا۔ یہ آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو 18 سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے بے ایمان لیڈر ہیں، یہ فیصل ووڈا نے یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا حامد میر کے پروگرام میں۔ حامد میر صاحب جیسے مہان صحافی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے پروگرام میں بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو
बेईमान कह दिया आपने, इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, इस तरह का फतवा जारी कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं बगैर सबूत के? आप क्या, आप उनमें कौन, उनमें सब शामिल हैं। उनमें वो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनमें इमरान खान, उनमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, उनमें शहबाज शरीफ, उनमें मौलाना फजल रहमान, MKM की लीडरशिप, ANP की लीडरशिप, बलूचिस्तान से सारी 18 जमातें उन्होंने गिनी। ठीक हो गया, उन्होंने कहा जी 18 जमातों का नाम लिया, 18 जमातों का फिगर, ये जो 18 जमातें और उनके बेईमान लीडर हैं। उसके बाद हामिद मीर ने तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद जनाब फैसल वोडा साहब उसके बाद आगे चलते गए। उन्होंने कहा कि ये देखें ना, ये देखें कि ये फलां स्कैंडल आया, वो किसका आया, वो नवाज शरीफ का आया, वो कौन थे, वज़ीर आज़म थे, वो फलां स्कैंडल आया, वो फलां रेंटल पावर का, वो कौन थे, वो वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ शाह, वो फलां स्कैंडल आया, वो शाहिद खकान अब्बासी, वो फलां स्कैंडल आया, शहबाज शरीफ, वो फलां स्कैंडल आया, फलां फलां, ये इमरान खान को कहा, उन्होंने ये हमला कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ये सुना फैसल वोडा साहब बूट चाटिया बड़ी चालाकी से निकल गए। उन्होंने कहा जी वो फलां स्कैंडल आया, ओहदा क्या था, वज़ीर आज़म। वो फलां स्कैंडल आया, ओहदा क्या था, आसिफ अली जरदारी सदर। वो फलां स्कैंडल आया, ओहदा क्या था, वज़ीर आज़म। ठीक हो गया ना। लेकिन उस बूट चाटिए को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे से कहे कि वो फलां स्कैंडल आया पापा जॉन्स वाला, ओहदा क्या था, जर्नैल। वो फलां स्कैंडल आया जनरल बाजवा का, ओहदा क्या था, आर्मी चीफ। ये तो बूट चाटियों को हिम्मत ही नहीं होती ना, ये तो इनकी जुर्रत ही नहीं है इन बूट चाटियों की कि इस तरह से करें। इन्हें सियासतदानों पे बक बक करनी है। ठीक है, अच्छा उसके साथ ही उन्होंने अब यक नशुद दो शुद, फैसल वोडा का तो रोना आप रो रहे होंगे, आप कोस रहे होंगे, आप अफसोस भी कर रहे होंगे। अब माइक आया किसके पास, मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब के पास, नून लीग के मोहसिन शाह नवाज रांझा, उनके पास माइक आया। उन्होंने, उनकी बारी आई जनाब, उन्होंने ऐसे भीगी बिल्ली बन के उन्होंने ये नहीं कहा, हालांकि वो वकील हैं, वो बैरिस्टर हैं, वो आदाब जानते हैं हर एक चीज़ के माफ़ कीजिएगा, वो कोर्ट में खड़े होते हैं तो इसी तरीके से वो उन्होंने वकालत भी की हुई है। और हमेशा ही आप ये देखें, आप मेरी गवाही देंगे, हम कोर्ट्स में भी जाते होते हैं, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, कुछ अरसा मैंने कुछ प्रैक्टिस भी की। आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपको हर किसी को पता है कि अगर एक किसी का मुवक्किल हो ना और वो मुलजिम हो और दूसरा वकील वैसे ही छेड़ने के लिए उसे मुजरिम कह दे, तो वो उसका वकील उठ के पढ़ जाता है उसको जज के सामने, चाहे जो भी कोर्ट हो। वो कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन, ये मेरे मुवक्किल को, अभी फैसला कोई नहीं आया कोर्ट का, ये मेरे मुवक्किल को मुलजिम से मुजरिम क्यों कह रहा है, ये मेरे मुवक्किल पर इल्ज़ामात लगा रहा है, ये फलां कर रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद वो दूसरी बात है, जज कहे ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या जो भी होता है वो आपको पता है, लेकिन एतराज़ करता है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने भीगी बिल्ली बन के, ओ जी फैसल साहब की अपनी एक राय है, भाई आप उनसे पूछो कि फैसल वोडा बूट चाटिया, आपने मेरे लीडर को बेईमान किस हिसाब से कहा, आपने मेरे लीडर पर इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट, ऐसा स्वीपिंग फतवा किस तरीके से दे दिया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मेरे लीडर को बेईमान कह दिया और नेशनल टीवी पे आके कह दिया। लेकिन चुप है भाई। अब मैं 2-3 सवाल करूंगा, वीडियो ख़त्म करूंगा। ठीक हो गया। क्या फैसल वोडा किसी की ईमा पे ऐसा कर रहा है? वो मुसलसल कर रहा है। अब मैं हैरान हूं कि इसको, इस प्रोग्राम को नेशनल टीवी, वो कोई दूर पार का छोटा टीवी, कोई अगर, या उस पर वो पता नहीं किसको नाम ही नहीं आता होगा, हम सहाफ़ियों तक को भी नाम नहीं आते। ठीक है जी, सारे टीवी के टीवी चैनल, उस पर बैठ के भी कोई ऑब्जेक्शनल बात हो रही हो ना, ऑब्जेक्शनेबल, तो सारे सियासी बिगड़ जाते हैं सर। अब मैं देखूं कि सारे चुप हैं या इसका कोई जवाब आएगा। मौलाना फजल रहमान साहब को भी उन्होंने बेईमान कह दिया, सारी सियासी जमातों के लीडरों को बेईमान कह दिया, तो क्या मौलाना साहब का भी जवाब आएगा या वहाँ भी चुप होगी, या बाकियों की जवाब? बिलावल साहब आजकल बहुत उछल रहे हैं, तो क्या बिलावल साहब का भी जवाब आएगा या वहाँ भी चुप हो जाएगी? ठीक हो गया ना। अब देखते हैं ना कि सारे भीगी बिल्ली बन जाएंगे।
اب 2-3 سوال ہیں، ویڈیو ختم۔ سوالات یہ ہیں کہ کیا فیصل ووڈا کسی کی ایما پہ ایسا کر، یہ فیصل ووڈا وہ ہیں جو کاشف عباسی کے پروگرام میں بوٹ لے آئے تھے، آپ کو یاد ہے نا، ٹھیک ہے۔ کیا فیصل ووڈا کسی کی ایما پر ایسا کر رہے ہیں؟ اور اگر کسی کی ایما پہ ایسا، ہاں ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے فیصل ووڈا نے کہ ان کا لیڈر آ رہا ہے نواز شریف۔ حامد میر نے کہا ہے کہ آپ جن کو ہیرو کہہ رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف کس نے لگایا تھا؟ جنرل عاصم منیر صاحب کو، حافظ صاحب کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے لگایا تھا۔ اب اس کے بعد وہ اپنی توجیحات دینا شروع کر دیے، کوئی جی سینئر موسٹ تھے، فلاں نام آئے تھے، انہی کو لگانا تھا، یہ وہ۔ اب اس کے بعد فیصل ووڈا نے کہا کہ جو ان کا لیڈر ہے نواز شریف، جو ان کی خواہشیں ہیں، ان کی خواہشوں کا جنازہ نکلنے والا ہے، اور وہ جنازہ یہ چیف جسٹس صاحب نکالیں گے۔ یہ پروگرام پڑا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایسی میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر مائک دیا انہوں نے ان کو، محسن شاہ نواز رانجھا کو، پھر باری آئی، پھر وہ بھیگی بلی بن گئے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، بھائی اس سے یہ پوچھیں اس مالشیا پالشیا سے کہ یہ آپ چیف جسٹس کی بہاف پر اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ تو آئین اور قانون پہ چلنے والے جج ہیں، وہ تو آئین اور قانون، ایس او پیز، اور وہ تو قانون کی کتاب کو کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، انہوں نے کہا اللہ کے بعد ہم پر اس آئین کی کتاب کا سایہ ہے، یوں کر کے کہا، اور آئین کی کتاب، سبز کتاب انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تو وہ جج ہے، اسے کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کے بہاف پہ آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ کیا کون ہوتے کون ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا فیصل ووڈا کسی کی ایما پہ بات کر رہا ہے؟ پھر تو بہت ہی بری بات ہے۔ ان کو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کوئی جواب ان کو نہیں دے رہا، کس کے ڈر سے نہیں دے رہے؟ یہ کیا چکر کیا ہے؟ کیا میں آپ کو اسی وجہ سے نا، کیا یہ سارے کے سارے یہ فیصل یا کوئی حکمت عملی ہے؟ اور اگر کوئی حکمت عملی بھی ہے تو پھر بھی اگر گالیاں، حکمت عملی کے تحت گالیاں کھا کے اقتدار میں آنا ہے تو لعنت ہے پھر ایسے اقتدار پہ۔ اگر آپ نے حکمت عملی کے تحت بھی گالیاں کھا کے اقتدار، نہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں، ایک سپوزیشن ہے، ایک مفروضہ ہے کہ فرض کرو نہ کوئی فیصل ووڈا کے پیچھے ہے، اور فرض کرو نہ کوئی یہ حکمت عملی ہے، تو فیصل ووڈا ویسے ہی کہہ رہا ہے۔ تو فیصل ووڈا اتنا مہان بن گیا ہے، یا ان میں اتنا صبر اور حوصلہ آ گیا ہے ان سارے سیاسی رہنماؤں میں، یہ بڑے استقامت کے پہاڑ بن گئے ہیں کہ فیصل ووڈا جیسے بوٹ چاٹیے اور مالشیا پالشیا کو بھی یہ جواب نہیں دے سکتے، اور ان کو کہ آپ روز بیٹھ کے جمہوریت کے خلاف باتیں کرتے ہو، آپ روز بیٹھ کے پارلیمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہو، آپ روز بیٹھ کے سیاستدانوں کو، تمام پارٹیز کے سیاستدانوں کو ننگی گالیاں دے رہے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آج تک، اور یہ مسلسل وہ ٹی وی پروگراموں میں آ رہا ہے، اور وہ مسلسل وہ کہہ رہا ہے۔ کل کو یہ شیخ رشید پکڑا گیا، ہم نے کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ جمہوریت پہ لانتیں بھیجیں، انہوں نے سیاستدانوں پہ لانتیں، ہر کسی کے نام بگاڑے، سب کچھ کہا۔ تو یہ وہی کام اگر فیصل ووڈا کر رہا ہے تو یہ کون سا، یہ کوئی پوتر ہے؟ یہ کوئی مریخ سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ اگر اس کے کوئی پیچھے ہے تو تب بھی پوچھا جائے، اگر نہیں ہے تو تب بھی پوچھا جائے۔ اور میں نے کہا نا کہ اگر کوئی حکمت عملی ہے تو پھر لعنت ہے ایسی حکمت عملی اور اقتدار پہ کہ اگر ایسی گالیاں کھا کے اقتدار میں آنا ہے تو پھر چھوڑ ہی دیں بھائی، سیاست بھی اور اقتدار بھی، پھر کوئی اور کام کر لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔